بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ فرمایا اگر آخرت کی لذت اور راحت یاد ہوتی تو اپنے عزیز کا یہاں کا چلنا پھرنا یاد نہ کرتے۔ ہاں تبھی غم الگ چیز ہے، بلکہ اس کا جنت میں چلنا پھرنا یاد کرتے اور اس سے خوش ہوتے اور تمنا کرتے ہم بھی وہی ہوتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وقت سے پہلے چلا گیا، کبھی یوں بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا ہوتا اچھا ہمارے ساتھ ہوتا، کھاتا پیتا، اور دنیا میں اس کو تصورات میں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے راحت و آرام سے چونکہ غافل ہے، اگر وہاں کی خبر ہوتی تو خوش ہوتے کہ وہاں کتنے مزے کر رہے ہوں گے، اور کاش کہ ہم بھی وہی ہوتے، کاش کہ وہ بھی یہی ہوتے، ہم یوں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کی لذت اور راحت یاد ہوتی تو اپنے عزیز کا یہاں کا چلنا پھرنا یاد نہ کرتے۔ ہاں تبھی غم الگ چیز ہے، بلکہ اس کا جنت میں چلنا پھرنا یاد کرتے اور اس سے خوش ہوتے اور تمنا کرتے ہم بھی وہیں ہوتے۔ دیکھو اگر تمہارا بیٹا حیدرآباد میں جا کر وزیر ہو جائے تو تم یہ تمنا نہ کرو گے کہ وہ حیدرآباد نہ جاتا، بلکہ یہ تمنا کرو گے کہ ہم بھی حیدرآباد پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اس کے بارے میں یہ سن لیتے ہیں کہ وہ بڑا خوشحال ہے، بڑے مزے میں ہے، تو کیا ہوتی ہے وہ مزے ہم بھی جا کے لوٹے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں آ جائے، تو بلکہ یہ تمنا کرو گے کہ ہم بھی حیدرآباد پہنچ جاتے تو اچھا تھا کہ اپنی آنکھوں سے بیٹی کی عزت اور شان دیکھ لیتے۔ تو اگر آخرت کی لذت اور راحت ذہن میں رہے تو ایمان والا اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنی بھی یہی تمنا کرے۔ فرمایا جنت میں جانے کے بعد مرنے کی تمنا قلب میں نہیں آ سکتی، کیونکہ موت کو تو دنیا میں کوئی نہیں چاہتا، تمن اس سے کراہت ہے۔ اگر کسی کا دل موت کو چاہتا بھی ہے تو اس کی وجہ یا تو شدت تکلیف ہے جس سے تنگ آ کر انسان موت کی تمنا کرتا ہے، اور جنت کی کلفت سے جنت اس تکلیف سے خالی ہے، یا اشتیاق لقاء اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اور جنت میں جا کر یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، اس لیے جنت میں موت کی تمنا نہ ہو۔ دنیا میں تو تکلیف میں ہوتا ہے کہ یار مر جائیں گے نا، جان چھوٹے گی، یا کسی کو خوش نصیب کو موت کی تمنا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو یہ شوق جنتی کا وہاں پورا ہو جائے گا اور تکلیف وہاں ہوگی نہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی تنہائی ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے ساتھ ہی تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی روح عالم ارواح میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے مشرف ہوتی اور اپنے عزیزوں کی ملاقات سے مسرور ہوتی۔ ہم تو اسے منومن مٹی کے نیچے چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اگر اس کے اعمال بڑھیا ہیں تو اس کی روح تو بہت اونچی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو تو بڑا انس حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تنہائی تو حقیقت میں اب ختم ہوئی ہے، حقیقت میں اس کی تنہائی تو اب ختم ہوئی ہے۔ غرض وہاں ہر وقت خوشی خوشی رہے گی، اور ایسی خوشی ہوگی دنیا میں اس کا خواب بھی نہیں دیکھا گیا۔ اللہ ہمیں کل کی زندگی کا صحیح یقین نصیب فرما دے، صحیح استحضار نصیب فرما دے۔ حقیقی زندگی تو وہی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو وہی زندگی ہے۔ فرمایا وہاں ہر وقت خوشی ہی خوشی رہے گی، اور ایسی خوشی ہوگی دنیا میں اس کا خواب بھی نہیں دیکھا گیا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کیا کچھ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہاں حقیقی زندگی ہے۔ عزیزوں کے انتقال پر رنج طبی کا تو مذائقہ نہیں، وہ تو بے اختیاری بات ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو توجہ اللہ کی دولت اس کے ذریعے نصیب ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے، مگر یہ حسرت اور دل پھاڑنا واہیات ہے۔ وہ اکیلا ہوگا، ہے وہ ہماری طرح مزے کی چیزوں سے متمتع اور فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ بخدا اگر ایمان والا ہے تم سے زیادہ راحت میں ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ایک رنج طبیعی ہے جدائی کا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس انداز کی حسرت کرنا بچوں کے ساتھ ہوتا، آج ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہوتا، آج ہمارے خوشیوں میں شریک ہوتا، تو یہ واہیات میں سے ہے، اور اس قسم کی چیزیں صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو راحت و آرام اسے وہاں مل رہا ہے یا نہیں مل سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا حضرت عباس کا، تو ایک دیہاتی تھوڑا سا دیہاتی آیا اور آ کر اس نے تعزیت کی، بہت شاندار الفاظ میں تعزیت۔ کہنے لگے عبداللہ تیرے ابا وہاں گئے کہ ساری زندگی تو ان کی خدمت کرتا، تو وہ راحت و آرام نہ پہنچا سکتا جو انہیں آج راحت مل رہی ہے،
اور اگر ساری زندگی وہ تجھے دیتے رہتے اور تیرا خیال رکھتے تو وہ نہ دے پاتے جو صبر کرنے پر آج اللہ تجھے دے رہا ہے۔ کتنی خوبصورت تعزیت ہے۔ اس کا یقین آ جائے تو جدائی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جدائی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہاں راحت و آرام زیادہ ہے۔ پھر شاید فرمایا بعض ایام متبرک تو ہیں لیکن منحوس کوئی بھی نہیں۔ بعض دنوں میں برکت تو ہے، خاص طور پہ جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے، اس کے بہت فضائل ہے، اور اللہ کی طرف سے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس امت کے نوازنے کے بہت سارے اعمال عطا فرمائے ہیں، لیکن منحوس کوئی دن نہیں ہے، دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود غیر متناہی بالذات ہے، اور اہل جنت کا وجود غیر متناہی بالغیر ہے، یعنی مشیت کے تابع ہے جب تک اللہ چاہیں گے۔ تصدیق اور تائید بھی ایک مشورہ ہے، اور مشورے کی صورت میں اختلاف رائے ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف رائے سے ناگواری اور گرانی نہ ہوتی تھی، کسی چیز کی تصدیق کر دی، تائید کر دی، یہ بھی ایک مشورہ ہے، اور سامنے والا اس کی تائید نہیں کر رہا تو مشورے میں تو یہ چیز اختلاف رائے ہوتی ہے، زیادہ ناگواری کی بات نہیں ہے۔ فرمایا درود کا مخفف جو لوگ لکھتے ہیں صاد لام عین میم، یہ مناسب نہیں، گویا یہ درود سے ناگواری اور تنگی کی دلیل ہے۔ ہر چیز کا مخفف کا مزاج بن گیا نا، ٹھیک ہے، ایسے بجائے اس کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، بلکہ ایک جسے کہیں کہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، سب کو ملا کر ایک کلمہ سا لکھ دیتے ہیں صاد لام عین میم، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درود پہ سے ناگواری اور تنگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھے اور نہ زبان سے درود پڑھے اور نہ پورا درود کا صیغہ لکھے تو صرف صاد لام عین میم لکھنا بالکل ناکافی ہے، بلکہ پورا درود لکھنا یا زبان سے کہنا واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، محمد لکھا یا زبان سے کہا تو اس سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ اگر لکھا نہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن کہہ دینا واجب ہے، اور اگر لکھ دیا تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا تو بہت اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو صرف صاد لام عین میم لکھنا یہ بالکل ناکافی ہے، بلکہ پورا درود لکھنا یا زبان سے کہنا واجب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت مہربانی فرماتے تھے، اور فلاں شخص جو علم اور تقوی کا دم بھرتے تھے اپنی بیوی پر بہت سختی کرتے تھے، جس کا اثر یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کو سور کا بچہ کہتی تھی، اور میرے حسن سلوک کا میرے گھر والوں کا یہ اثر ہے کہ وہ مجھے پیر سمجھتی ہے۔ بیوی کی تھوڑی بہت بدخلقی گوارا کر لینا کیا عجب ہے، کیا عجب ہے، جبکہ وہ شادی کی ہوتی ہوئی سارا اعزاز چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ یعنی فلاں تو بدسلوکی کا نتیجہ نکلا، اس کو سور کے بچی کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، فرما رہے تو وہ ہمیں پیر سمجھتی ہے۔ یعنی کوئی اپنے خاوند کو کوئی بیوی پیر سمجھے تو کتنے اس کے اخلاق سے متاثر ہوگی، کتنے اس کے اخلاق سے متاثر ہوگی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے، اور کچھ بد اخلاقی ہو بھی جائے دوسری طرف سے تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑی قربانی دے رکھی ہے۔ شادی کے ہونے کے بعد اس نے سارا اپنا اعزہ اور اپنے رشتہ دار چھوڑ کر اپنے آپ کو آپ کے گھر میں وقف کر دیا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اولاد جب بھی اچھی ہے جب اولاد بن کر رہے، اگر باپ بن کے رہنا چاہے تو کیا راحت ہے۔ اس لیے مجھ کو آج کل کی اولاد کو دیکھ کر اولاد کی تمنا ہی نہیں ہوتی۔ نیک اولاد کی علامت تو یہی ہے نا بھائی کہ وہ اولاد بن کے رہے، نہ یہ کہ ابا بن کے رہے۔ ظاہر ہے جب وہ یہ بن جائے گی تو پھر ماں باپ کو کیا راحت ملے گی، ماں باپ کو کیا راحت ملے گی۔ فرمایا اولاد جب ہی اچھی ہے جب اولاد بن کے رہے، اگر باپ بن کے رہنا چاہے تو کیا راحت ہے۔ اس لیے مجھ کو آج کل کی اولاد کو دیکھ کر اولاد کی تمنا ہی نہیں ہوتی، تو ہم بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، تو ہمیں بھی اولاد بن کے ہی رہنا چاہیے، اولاد بن کے ہی رہنا چاہیے۔ اور اللہ کرے ہمارے بچوں کو اللہ رب العزت ان پہ فضل فرما دے اور انہیں نیک بنا دے، صالح بنا دے، اور ان کے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے۔
ابتدائی تعلیم کے ساتھ اخلاق کی نگرانی بہت ضروری ہے. ابتدائی تعلیم کے ساتھ طلباء کے اخلاق کی نگرانی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بچپن میں جو خلق جم جاتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا نکلنا دشوار ہے. بچوں کی اور اپنے ماتحتوں کی حتی الامکان کوشش کرتا رہے کہ جہاں انہیں تعلیم دلوا رہا ہے ان کی اخلاق پر بھی نظر رہے، اس لیے کہ بچپن کی عادتیں بس وقت بچپن تک رہتی ہیں، بڑھاپے تک رہتی ہیں، اور بچپن میں اللہ فضل فرما دے اور اچھی عادتیں پڑ جائیں پھر ساری زندگی اچھی عادتیں. تعصب کے معنی ہے بے جا حمایت، اور تسلب کے معنی پختگی کے ساتھ جمے رہنا. اول تو ناپسندیدہ ہے اور دوسری چیز اس کا حکم ہے. بجا حمایت اس کا نام تعصب ہے. تعصب کہیں بھی جائز نہیں، بجا حمایت. اور تسلب پسندیدہ ہے دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، حق کی حمایت میں مضبوطی، یہ تو حکم ہے. تسلب تو پسندیدہ ہے لیکن تعصب بلا وجہ حمایت کر رہا، بلا وجہ حمایت کر رہا ہے، یہ تعصب ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا، اے فاطمہ اپنا نفس آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ کام نہ آؤں گا. مطلب یہ ہے اگر تمہارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہوگا تو میں کچھ کام نہ آؤں گا. اس کی نفی نہیں کہ اعمال کے ہوتے ہوئے بھی باعث ترقی درجات نہ ہوگا، یہ شفاعت نہ کروں گا. بزرگوں کے ساتھ تعلق نسبی باعث ترقی درجات کا خود ہونا بالکل حدیث میں ہے کہ اس نسبت کا فائدہ ہے، لیکن اعمال کے ساتھ. اور اگر اعمال نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہا ہے کہ بیٹی ہے اس کو بھی خبردار کرے اعمال کا اہتمام کر. ہاں جب اعمال بھی ہو اور پھر یہ نسبت بھی ہو پھر بہت اونچا جاتا ہے. پھر بزرگوں سے نسبت بھی ہو، اہل اللہ سے نسبت بھی ہو، نیک لوگوں سے تعلق بھی ہو، یہ بہت مفید ہے. لیکن اگر اعمال نہیں اور نیری اپنے آباء و اجداد سے نسبت جتلانا، یہ کسی کام کا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی صاحبزادی کو یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا، تعلق نسبی گو اگرچہ باعث ترقی درجات ہے لیکن بدون عمل نجات کا ذریعہ نہیں، بدون عمل نجات کا ذریعہ نہیں. لمبی زندگی کی خواہش منافع کمال ولایت نہیں. کوئی شخص لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ یہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ہاں ولایت کی منافی نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات اولیاء اکرام دنیا کی عمر کو باعث زیادت قرب سمجھا کرتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندے بھی زیادتی عمر کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے اور زندہ رہے تاکہ قرب میں اور ترقی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بڑھیا آدمی ہے اور بہت اچھا آدمی ہے جسے اللہ لمبی عمر دے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی عطا فرمائے. بہر ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں قبر کھود لیتے ہیں. فرمایا اس سے قبر کھودنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ کیا خبر ہماری موت کہاں آئے گی، بجائے اس کے کہ قبر کھودنے کا اہتمام زندگی میں کرے. جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے اس کا اہتمام کرے. لوگ زندگی میں اس کی فکر میں بہت پڑ جاتے ہیں، ارے میاں پتہ نہیں موت تو کہاں آنی ہے، لیکن جس چیز نے ساتھ جانا ہے اس کی فکر کر لو نا. جہاں جاؤ گے انشاءاللہ نیچے ایئر کنڈیشن بن جائے گا. اگر اسے ٹھیک کر لیا تو جہاں بھی قبر کے تمہیں مٹی کے نیچے رکھیں گے وہی تمہارے لیے گلزار بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی باغ بہار بن جائے گا. تو اس کی فکر کے پڑنے کے بجائے آدمی اس کی فکر میں رہے کہ ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے. کہیں بھی ہو تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. آخرت کی یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے جو کام آخرت میں مفید ہے ان کو اختیار کرو اور جو مضر ہے ان کو ترک کرو. اگر بیکار اور عبث ہے تب بھی غور کرنے سے افعال عبث کا سلسلہ انتہائی معصیت سے ضرور ملا ہوا معلوم ہوتا ہے. جب آدمی فضولیات میں پڑتا ہے تو فضولیات کی انتہا گناہ سے ملی ہوتی. فضولیات کی انتہا فضول کام، فضول دیکھنا، فضول بولنا، فضول سننا، اس کی انتہا کسی گناہ سے ملی ہوتی.
اور جب آدمی عادت ڈال دے کہ فضول دیکھنا نہیں تو بد نظری سے بچنا آسان، فضول بولے گا نہیں غیبت سے بچنا آسان، فضول سنے گا نہیں غیبت سننے سے محفوظ. ہاں تو فضولیات کی جو انتہا ہوتی ہے وہ کسی گناہ سے ملی ہوتی. تو اس بات کی فکر کر لے کہ جب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں آخرت کے لحاظ سے، چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. مثلا کسی سے آپ نے یہ سوال کیا سفر میں کب جاؤ گے، وہ اس سوال کا منشا صحیح سمجھ گیا تو خیر، اس صورت میں سوال بیکار نہ ہوا. اگر وہ اس کا منشا صحیح نہ سمجھا تو اس کے دل پر اس سوال سے ضرور گرانی، کیوں پوچھ رہا ہے بھائی، کیوں پوچھ رہا ہے، یہ تو ہر وقت میرے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہیں، ہاں ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے، میری جاسوسی کرتا رہتا ہے، کہاں جا رہا ہوں. تم یہ نہ سوال کرتے نا تو ضرورت ہی کیا تھی. یہ کیوں پوچھتا ہے، اس کو بتلانا میری کسی مسلک کے خلاف تو نہ ہو جائے گا. مسلمان کے دل پر بات ڈالنا تو معصیت ہے، یہ بالکل بالفعل اخروی ضرور ہوا، اور پھر معال یہ ہوگا جب کسی کا دل کسی سے خراب ہوا تو بات سے خراب ہوتا ہے، پھر آخر ایک دن دونوں میں خاص عداوت ہو جاتی ہے. جب بار بار کسی کی باتوں سے طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو ایسا عداوت کا نقطہ لگنے لگ جاتا ہے، اور ایک دن وہ پھٹتا ہے، پھر آگ بن کے بھڑکتا ہے، شعلہ بن کے. کب تک برداشت کرے گا، ایک دن تو پھٹے گا. تو اس لیے آدمی ایسی باتوں سے احتیاط کرے. عام طور پہ جب دوستیوں میں بے تکلفی ہوتی ہے اور بے تکلفی کی حد کوئی نہیں ہوتی تو اس کا آخر کیا ہوتا ہے، ناراضگی. اس کی آخر کیا ہوتی ہے، ناراضگی. ٹھیک ہے. اور اگر اس بے تکلفی میں کوئی حد ہو، ہاں خیال ہو کہ اس کا دل نہ خراب ہو، اس کو طبیعت جیسے کہیں کہ اس کی چیز پہ طبیعت پہ یہ بات بوجھ نہ پڑے، اللہ ناراض نہ ہو، اگر ان چیزوں کی رعایت رکھے گا تو پھر تک وہ دوستی برقرار رہتی. ورنہ اس کا آخر کیا ہوتا ہے، تو میں شروع ہوتی، ناراضگی شروع ہوتی. اس لیے کہ ہو نہیں سکتا نا. جہاں شریعت کی حسن سے ہٹا تو اس کے نتائج بد تو آئیں گے. جہاں شریعت کے حدود کو اس نے نظر انداز کیا وہاں اس کے برے نتائج تو ضرور آئیں گے. وہ کہیں بھی کر لے، کتنا ہی دوست جگری کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بے تکلف دوست کیوں نہ ہو، لیکن جب حدود سے تجاوز ہوگا اس کا نقصان ہوگا. تو اسی طرح دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ دنیا میں ہے، آخرت کے لحاظ سے ہے بھی یا نہیں، یا بلا وجہ اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے. تو اس سے انشاءاللہ جب آدمی عبث چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اسے نیکیوں کا نور خوب عطا فرماتا. اور فضول باتوں میں جب آدمی پڑتا ہے تو قلب کا نور بجھ جاتا ہے، اور نور قلب ہی بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ نور قلب ہی طاعات کا ذریعہ ہے. اس سے قلب میں طاعات کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے. جب فضولیات سے لغویات سے ہم دل کا یہ نور ضائع کر دیتے ہیں تو اب اندر داعیہ ہی نہیں رہتا عبادات کا، تقاضا ہی نہیں رہتا عبادات کا، اس لیے اعمال پہ استقامت نہیں ملتی. اور اگر ان لغویات فضولیات سے بچتے رہیں گے تو یہ نور اکٹھا ہوتا رہے گا، اور یہی داعیہ اور تقاضا آپ کو نیکیوں پہ کھڑا کرے گا. اس کے بدولت استقامت آ جائے گی. جو میرے شکایت ہوتا ہے استقامت نہیں، تو یہ خیال نہیں کرتے کتنا فضول دیکھتے ہیں، کتنا فضول سنتے ہیں، کتنا فضول بولتے ہیں، اس لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علينا، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जैतून टीवी।